من لسانی یفقهوا قولی رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام وجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ انشاءاللہ ہم لوگ رجب اور شعبان کی مناسبت سے الاسراء والمعراج، آپ وسلم کو جو معراج کرائی تھی آپ اللہ تعالیٰ نے، اور ساتوں آسمان تک آپ گئے تھے، تو معراج کے متعلق جانیں گے، سمجھیں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو معراج کا جو ذکر ہے، پہلی آیت سورۃ البنی اسرائیل، یا سورۃ البنی اسرائیل کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس میں ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا۔ تو پہلے ہم اس کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ جی، تو یہ سورۃ البنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کی پہلی آیت تھی۔ اس کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات میں مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی بعض نشانیاں دکھائیں۔ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس میں الاسراء والمعراج کا ذکر ہے۔ تو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک جانا، یعنی خانہ کعبہ سے بیت المقدس مسجد اقصیٰ تک جانے کے سفر کو الاسراء کہتے ہیں۔ پھر وہاں بیت المقدس یعنی مسجد اقصیٰ تک، وہاں سے جو مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف جانے کو معراج کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے الاسراء والمعراج۔ اب یہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقع معراج کے ظہور کی حقیقت اپنی جگہ مسلم ہے کہ یہ واقعہ ضرور پیش آیا، مگر یہ بھی ایک حقیقت یہ ہے کہ اس رونما ہونے کی تاریخ کے بارے میں کم و بیش 36 مختلف اقوال ملتے ہیں نا، کوئی کنفرم ہمیں وہ نہیں ملتی تاریخ، 36 اقوال ملتے ہیں کہ کب ہوئی یہ معراج آپ سے کو۔ بعض کے مطابق یہ واقعہ ربیع الاول میں ہوا، بعض نے رمضان، بعض نے ہجرت سے چند سال بعد، اور بعض نے چند ماہ قبل کہا۔ اس کی حتمی تاریخ کسی صحیح حدیث سے یقینی طور پر ثابت نہیں، تاہم یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی زندگی کے آخری حصے میں یہ خاص مشاہدہ کرایا گیا، جس میں ہمارے لیے سیکھنے اور عمل کرنے کے بہت سے پہلو ہیں۔ تو ہم جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں عمل کے کیا پہلو ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں اس آیت میں جس واقعے کی طرف اشارہ ہے وہ اسراء کے نام سے مشہور ہے۔ اسراء کے لفظی معنی ہے رات کو سفر کرنا، رات کو چلنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر رات کو شروع ہوا تھا۔ یہ وہی سفر ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح سمیت مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد الاقصیٰ یعنی فلسطین تک میریکلس طور پر، معجزاتی طور پر لے جایا گیا۔ فرشتوں کی ہم نشینی، فرشتوں کے ساتھ یہ سفر اس زمانے کے حالات، اسباب سفر اور فاصلے کی طوالت کی وجہ سے انسانی عقل و سمجھ سے بالاتر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو کچھ بھی بعید نہیں۔ آج تو ہمارے لیے بہت آسان ہے، ہم فلائٹس میں بیٹھ کے، ہوائی جہاز میں بیٹھ کے، ایروپلین میں بیٹھ کے گھنٹوں کی مسافت، کئی دنوں کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ لیکن اس زمانے میں تو ظاہر ہے کہ گھوڑے اور اونٹ پر سفر کیا جاتا تھا، تو اس کی طوالت، اس کا جو سفر کی جو لمبائی تھی انسانی عقل و سمجھ سے بالاتر تھی۔ آج تو سمجھنا آسان ہے، لیکن جیسے کہ آیت میں واضح کیا گیا ہے کہ جیسے ابھی آپ لوگوں نے تلاوت سنی،
سورۃ البنی اسرائیل آیت نمبر 1، اور اس کا نام الاسراء بھی ہے، اس صورت کے 2 نام ہیں۔ تو ایز اے اسٹوڈنٹ آف قرآن آپ لوگ یہ نوٹ کر لیں، اگر ابھی نوٹ بک نہیں ہے تو گھر ختم ہونے کے بعد بار بار یہی زبان پہ آ جاتا ہے، گھر جانے کے بعد گھر جانے کے بعد، کیونکہ آمنے سامنے کیا کرتے تھے نا درس، تو جو ہے مطلب کلاس کے بعد یا جب بھی آپ کو ٹائم ملے تو اپنے قرآن پہ مارک کر دیں، تو قرآن گواہ بنے گا کہ آپ نے یہ آیت جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ آیت اسراء والمعراج کی کہاں پر ہے، اور اس کو نوٹ بھی کر لیں چاہے تو نوٹ بک میں نا۔ تو اچھا، تو یہ جیسا کہ اس آیت میں واضح کیا گیا کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا، یعنی آپ سسم کو لے گیا۔ تو جس ذات میں کمال قدرت ہو وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سپرفیشل پاور ہے، اس کی تو قدرت ہے، اور وہ تو اللہ تعالیٰ تو جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اس حیرت انگیز اور ایمان افروز سفر کی تفاصیل بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم سمیت احادیث کی دیگر کتب میں موجود ہے۔ اچھا، اب یہ شروع کیسے ہوا؟ تو آغاز سفر اور شق صدر، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں معراج کی رات جب بیت اللہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو وہی آنے سے قبل آپ کے پاس 3 فرشتے آئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الحرام میں سو رہے تھے، یعنی خانہ کعبہ میں سو رہے تھے، یہ خواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ان میں تو فرشتے آئے، تو ان میں سے ایک نے پوچھا وہ کون ہے؟ دوسرے نے جواب دیا وہ ان میں سب سے بہتر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ رہے تھے، آپس میں ڈائلاگ کر رہے تھے فرشتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھ رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ ان میں سے سب سے بہتر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں سے بہتر ہے۔ تیسرے نے کہا ان میں سے جو سب سے بہتر ہے انہیں لے لو۔ اس رات اتنا ہی واقعہ پیش آیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد انہیں نہیں دیکھا یہاں تک کہ وہ دوسری رات آئے، جب کہ آپ کا دل دیکھ رہا تھا، اور آپ کی آنکھیں آپ کی آنکھیں سو رہی تھیں لیکن دل نہیں سو رہا تھا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہوتی ہے، یعنی کہ جتنے انبیاء، جتنے نبی پیغمبر گزرے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں لیکن ان کا دل دیکھ رہا ہوتا ہے، دل ان کا نہیں سوتا۔ تمام انبیاء کی نیند ایسی ہوتی ہے، اور یہ صرف انبیاء کے لیے ہے نا، اور کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے لیے رکھا ہے۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر چائے زمزم کے پاس لٹایا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ خانہ کعبہ کا جب ہم طواف کر رہے ہوتے ہیں تو پاس ہی چائے زمزم بھی ہے، لیکن اب چونکہ اس کو پیومنٹ بنا دیا گیا ہے لوگوں کی سہولت کے لیے، اس کو لیول کر دیا گیا ہے، اور نیچے سے زمزم تھوڑا دور نکالا گیا ہے، لیکن وہ گول نشان ملتا ہے، اگر رش کم ہو تو ملتا ہے، اس پہ لکھا ہوا ہے بیر زمزم، کہ زمزم یہاں تھا۔ تو اس وقت تو یہ ساری کنسٹرکشن نہیں ہوئی تھی، تو خانہ کعبہ کے پاس ہی وہ زمزم کا کنواں تھا۔ تو یہاں تک کہ آپ کو اٹھا کر چائے زمزم کے پاس لٹایا، یعنی یہاں جبریل علیہ السلام نے اپنا کام سنبھالا اور سینہ مبارک گردن تک خود اپنے ہاتھ سے چاک کیا، یعنی سینے سے لے کے گردن تک، اور سینہ اور پیٹ کی تمام چیزیں نکال کر انہیں اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا۔ جب خوب دھو چکے تو آپ کے پاس سونے کا ایک تشت لایا گیا، اس میں سونے کا ایک بڑا پیالہ تھا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ اس سے آپ سسم کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا، اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا، یعنی حکمت اور ایمان سے آپ کے سینے اور گلے کی پہلے وہ رگ ڈالا گیا اس میں، پھر آپ کے سینے اور گلے کی رگوں کو پر کر دیا گیا اور سینہ مبارک پھر سے سی دیا گیا۔ اس کو صحیح بخاری کتاب التوحید نے نریٹ کیا ہے، کتاب التوحید میں، تو آپ جا کر sunna.com کھولیں، اور اس میں بہت ساری کتب حدیث ہے، تو آپ صحیح بخاری کو کلک کریں، جب صحیح بخاری آ جائے تو کتاب التوحید کو کلک کریں، اور اس میں آپ کو یہ مل جائے گی جو ابھی میں نے حدیث مبارکہ پڑھی ہے۔ تو وہ کیا ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ سن رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، تو علم الیقین، ٹھیک ہے، اور آپ کا دل تو آپ کو پتہ ہے مسلمان ہے کہ حق الیقین ہے، واقعی حق ہے۔ جب آپ اس کو کھولیں گی نا تو عین الیقین ہو جائے گا، کہ اپنی آنکھ، عین کہتے ہیں آنکھ کو، عین، تو آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کے یقین ہو۔ تو علم کے 3 درجے ہوتے ہیں، حق الیقین، علم الیقین اور عین الیقین۔ علم الیقین تو آپ حاصل کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ حق ہے، جو بات قرآن میں آ گئی اور حدیث میں آ گئی تو وہ تو یقینی ہے۔ تو عین الیقین جا کے گھر گھر پہ کیجیے گا۔ اور ویسے بھی یہ بڑے مہینے ہیں، اور آپ سسم بھی رجب سے ہی اپنے اہل خانہ کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، تو آپ جا کے اس کو دیکھیے گا۔ اور جو ہے عالم کی حیثیت زاہد سے اس طرح بڑھ کر ہے جیسے کہ
سورج کو جیسے کہ ستاروں کو، جیسے کہ چاند کو ستارے پہ ہیں. تو ایک عالم جو ہوتا ہے نا، اس کی حیثیت بڑھ کے ہے زاہد سے بھی، جو زہد و تقویٰ کرتا ہے عبادت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عبادت اور زہد و تقویٰ چھوڑ دیں، یہ نہیں. لیکن بہرحال عالم کو اور اسٹوڈنٹ کو فضیلت ہے. تو جا کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو ضرور اس کو دیکھیے گا، تو آپ کو ایک عین الیقین ہو جائے گا کہ ہم نے ایک صحیح بات پڑھی. مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کہلاتا ہے. آپ کا سفر خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک اسراء کہلاتا ہے. اب یہ آپ کا جیسے اوپن ہارٹ سرجری ہوتی ہے، یہ دیکھیں 1400 سال پہلے ہو چکی آپ سسم کو کی، جو یہ ہمیں حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے. تو حضرت جبریل علیہ السلام، اس کے بعد کیا ہوا؟ اب آپ اسراء پہ جاتے ہیں خانہ کعبہ سے. حضرت جبریل علیہ السلام براق کے ساتھ تشریف لائے. یہ براق جو ہوتا ہے نا، ایک جانور ہوتا ہے، یہ انبیاء اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا، جس کو آپ میول کہہ دیں انگلش میں. تو ابراہیم علیہ السلام بھی جب خانہ کعبہ آتے تھے، اسماعیل علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس، کیونکہ آپ تو آگے چلے گئے تھے، بی بی سارہ کے ساتھ رہتے تھے فلسطین میں اللہ کے حکم سے. تو جب بھی آپ اپنے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملنے آتے تھے تو براق پہ آتے تھے، کیونکہ براق بہت تیز سواری ہوتی، تو یہ انبیاء کی سواری ہوتی تھی. تو یہ گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا ایک جانور تھا، جو اپنی کھر اپنی نگاہ کے آخری مقام پر رکھتا تھا. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تھے. آپ کیونکہ آپ کا بھی سب سینہ اور پیٹ اور چاک کر کے اس میں حکمت بھری گئی تھی نا، ابھی آپ نے پڑھا. تو مسجد حرام میں تھے تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیت المقدس تشریف لائے، اور وہاں جس حلقے میں انبیاء اپنی سواریاں باندھتے تھے اس میں براق کو باندھ دیا. پھر مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھی، اس میں انبیاء کی امامت فرمائی. تمام انبیاء کرام وہاں پہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امامت کروائی. جیسے ہم امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نا، ایسے 2 رکعت مسجد میں جا کے جب ہم امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، یا گھر میں ہم کسی کو امام بنا لیتے ہیں جب زیادہ لوگ ہوتے ہیں، تو اس طرح. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے. آپ نے دودھ پسند فرمایا. جبریل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی. تو دودھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ ایک کمپلیٹ ڈائٹ ہے، کمپلیٹ غذا ہے. سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس کو دیکھیں کہ 4 مہینے تک دودھ ہی دیا جاتا ہے. اس کے بعد ہم سیریلیک اور باقی اس کی چیزیں ہم شروع کرتے ہیں. تو مزید کیونکہ فل ڈائٹ ہے دودھ، تو دودھ پیا کریں. اور خواتین کو تو ضرور پینا چاہیے، جو شادی شدہ بھی ہیں، جو غیر شادی شدہ بھی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اللہ نے تخلیق کا کام رکھا ہے. تخلیق انسانیت ہم سے ہوتی ہے، خواتین سے. اور پھر جو ہے اللہ کا قانون ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے، بیبی جو ہوتا ہے نا، ماں سے خود سب کچھ لے لیتا ہے، کیلشیم، وائٹامنز، آئرن سب لے لیتا ہے. اور پھر جا کے اولڈ ایج میں ہمیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیں آرتھرائٹس اور آسٹروپوروسس وغیرہ ہو جاتے. تو اگر دودھ پیتے رہیں تو یہ چیزیں کافی حد تک دودھ فائدہ دیتا ہے اور انسان بچ جاتا ہے. تو مسجد دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج کی رات، دودھ کی اہمیت دیکھیں، آپ کو پتہ چلی کہ معراج کی رات بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شراب، دودھ اور شہد کے برتن لائے گئے تو آپ نے دودھ پسند فرمایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت پائی. تو یہ ہماری نیچر میں ہے کہ دودھ ہونا چاہیے. اور آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور امت کو بھی. کیوں ہدایت نصیب ہوئی؟ کہ اگر آپ، ایک اور روایت میں آتا ہے کہ شراب لے لیتے تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر ہی نہیں سکتے تھے، نیچر کے خلاف جا ہی نہیں سکتے تھے، سبحان اللہ. تو شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. اللہ اکبر. تو اب پلیز بہنوں میوٹ کر دیں، کسی کی فیملی کے گھر سے آواز آ رہی ہے، بچوں کی پیاری بہنوں میوٹ کر دیں تو سب لوگ آرام سے سن سکیں. مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی طرف کا جو سفر ہے وہ معراج کہلاتا ہے. اب مسجد اقصیٰ میں تھے، آپ نے امامت کرائی، اب آپ آگے جاتے، اسراء آپ کا ختم ہو گیا، اب آپ کا معراج کا سفر شروع ہوتا ہے. مسجد اقصیٰ سے آپ کو عالم بالا میں لے جایا گیا. معراج عربی میں سیڑھی کو کہتے ہیں، جو اوپر چڑھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. آپ سب کو پتہ ہے کہ سیڑھی سے ہی ہم اوپر چڑھتے ہیں. اس نسبت سے سفر کے اس حصے کو بھی معراج کہا گیا. بیشتر مفسرین کے نزدیک سورۃ النجم کی درج ذیل آیات واقع معراج کی دلیل ہیں. سورۃ النجم آیت 13 to 18 میں پڑھتی ہوں، اور جا کے آپ گھر پہ بھی اس کو دیکھ لیجیے گا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. سورۃ النجم آیت 13 to 18.
اور ایک مرتبہ پھر اس نے سدرۃ المنتہا کے پاس اس کو اترتے دیکھا، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت سدرت پر جو سدرا پر چھا رہا تھا، جو کچھ چاہ رہا تھا، نہ نگاہ چندیائی، نہ حد سے متجاوز ہوئی، اور اس نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی۔ یہ جو آیات پڑھی نا سورۃ النجم کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کی طرف جانے اور سدرۃ المنتہا اس کے آس پاس کی چیزوں کو دیکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ آگے ہم سب پڑھتے ہیں تفسیر کہ سدرۃ المنتہا وغیرہ کیا ہے۔ سفر آسمان، اب آپ کا سفر شروع ہوا۔ مسجد اقصی میں تمام انبیاء کی امامت کے بعد سواری کے لیے براق پیش آ گیا۔ آپ سسم دوبارہ اس پر سوار ہو کے پہلے آسمان تک گئے۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلایا، فرشتوں کی طرف سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا ساتھ کون ہے؟ بتایا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا ان کو پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ جب اندر والے فرشتے نے سن کر کہا مرحبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھے آئے، آپ فرماتے میں وہاں پہنچا تو آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ آدم ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو آپ نے جواب دیا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، آپ کی نبوت کا اقرار کیا، آپ کو ویلکم کیا۔ مرحبا کا مطلب تھا ویلکم، اور فرزند صالح کیونکہ آپ کو فرزند اور بیٹا اس لیے کہا کہ جد امجد ہے نا، آدم علیہ السلام تو ہم سب کے والد ہیں، ہم سب کے باپ ہیں۔ ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان دنیا میں ایک بزرگ شخص کو بیٹھے دیکھا جس کے دائیں اور بائیں یعنی رائٹ اور لیفٹ، دائیں اور بائیں طرف کچھ صورتیں نظر آئی۔ دائیں طرف دیکھتے تو وہ بزرگ ہنستے اور بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جواب دیا گیا آدم علیہ السلام ہے، یہ دائیں جانب والی اور بائیں جانب والی صورتیں ان کی اولاد ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں یعنی رائٹ ہینڈ سائڈ والے، اور بائیں طرف والے لیفٹ ہینڈ سائڈ والے دوزخی ہیں۔ اس لیے ایک طرف دیکھ کر آپ ہنستے ہیں اور دوسری طرف دیکھ کر روتے ہیں۔ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں صحیح بخاری کتاب الصلاح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ پہلا آسمان ہو چکا، اب دوسرے آسمان، پہلے آسمان سے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، یہ آپ نوٹ کر سکتی ہیں۔ دوسرے کی پوائنٹس نا، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام، بس اتنا آپ کو معلوم ہے کہ بات کیا ہو رہی، تو بس کی پوائنٹس نوٹ کریں تو آپ کے نوٹس بھی بڑے آپ کو آسانی سے پڑھ کے کسی کو سنانے میں آسانی ہو، خود بھی ریفر کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے اور دوسرے آسمان تک پہنچے۔ جب اسی طرح سوال و جواب ہوئے، یعنی ہر آسمان پر سوال و جواب ہوتے ہیں کہ کون ہے، کیا ان کو بلایا گیا تھا، اس طرح کے سوالات۔ تو وہاں مجھے عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام ملے جو باہم خالہ زاد بھائی بھی ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ میں نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، پھر کہا مرحبا برادر۔ اب انہوں نے برادر کا یعنی بھائی، کیونکہ آدم علیہ السلام تو والد ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا فرزند صالح، اب یہ کہتے ہیں مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر اسی طرح ان سے کچھ باتیں ہوئیں، اسے صحیح بخاری کتاب الصلاح نے روایت کیا۔ اس کے بعد مجھے لے کر تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ پوچھا گیا کون؟ جبریل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ دروازہ کھولا گیا، وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں یوسف علیہ السلام موجود ہے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف ہیں، سلام کہیے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا مرحبا برادر صالح اور نبی صالح، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کو صحیح بخاری کتاب التوحید نے روایت کیا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے، ہمیشہ سلام کرنا چاہیے۔ پیغمبر بھی یعنی آسمان پہ بھی کیا ہو رہا ہے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، تمام آسمانوں پہ بھی فرشتے سلام کرتے ہیں، سلام، اور آپ جو مکالمہ ہو رہا ہے وہ کیا ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرشتوں کے درمیان سلام کا ہو رہا ہے، اور نبی سارے جو نبی ملتے ہیں وہ بھی سلام کہتے ہیں۔ تو پھر ہمیں تو کوئی عار نہیں ہونا چاہیے سلام کرنے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے کہ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلا، افشش
افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ، سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے۔ اور اگر بعض دفعہ ہم اس لیے سلام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے فلاں تو جواب ہی نہیں دیتا، نہیں، آپ اسے سلام کہیے، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے جو آپ کو جواب نہیں دیتا اس سے بہتر مخلوق آپ کو جواب دیتی ہے، یعنی کہ فرشتے آپ کو جواب دیتے، وہ تو ہر وقت آپ کرامت کاتبین تو ہر وقت آپ کے لکھ رہے ہیں نا باتیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو وہ ہر وقت جواب دیتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ سچ نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اللہ نے حسن کا آدھا حصہ ان کو دیا تھا۔ اسے صحیح مسلم کتاب الایمان نے روایت کیا، میں اس لیے حوالے دیتی جا رہی ہوں کہ آپ جا کے کھول کے دیکھ بھی سکتی ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آدھا حصہ ان کو خوبصورتی کا دیا گیا تھا، تو جبھی تو وہ ان کا دیکھیں اخلاق کیسا تھا مصر کی عورتوں کا، کہ عزیز مصر کی بیوی ان کو رجھانے لگی، اور پھر جب وہ قصہ مشہور ہوا تو اس نے ایک دعوت کی اور جو ہے ان کے ہاتھ میں پھل دے دیا، اور اس کو کہا ان کو یوسف علیہ السلام کو کہ آپ وہاں سے گزرنا، اور انہوں نے کیا کیا کہ پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ دی اور فرمایا حاشا للہ، کہ یہ تو کوئی بشر نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتے، اتنا حسن تھا، سبحان اللہ۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام مجھے لے کر آگے بڑھے، اب چوتھے آسمان پر جاتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر اسی طرح سوال و جواب ہوئے، اور ادریس علیہ السلام وہاں موجود تھے، سلام دعا ہوئی، انہوں نے بھی اس طرح برادر صالح اور نبی صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام پانچویں آسمان تک آگے بڑھے، وہاں بھی اسی طرح سلام دعا ہوئی، ہارون علیہ السلام وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی نبی صالح برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اب ہمیں کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہلے ہونے چاہیے، ہارون علیہ السلام چوتھے آسمان پہ کیوں ملے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جیسے چاہتا ہے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی نبی صالح اور برادر صالح کہہ کر مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ چھٹے آسمان تک چڑھے، دروازہ کھلوایا گیا، اسی طرح سوال و جواب اور مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، آپ انہیں چھوڑ کر آگے بڑھے تو وہ رونے لگے، پوچھا آپ کے رونے کی وجہ کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام سے پوچھتے بھی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ یہ نوجوان پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد مبعوث ہوئے، میرے بعد نبی ہوئے، ان کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے زیادہ تعداد میں جنت میں جائیں گے، یعنی ان کو کوئی وہ نہیں تھا، لیکن ہر پیغمبر جو ہوتا ہے اپنی امت کے لیے بہت حریص ہوتا ہے کہ میری امت اسلام قبول کر لے، اور اسی لیے وہ ہم دیکھتے ہیں تمام، آپ قرآن میں دیکھتے ہیں تمام نبیوں کے رویے میں کیا بات ہے کہ وہ بس پیغام پہنچاتے ہیں کہ کسی طرح وہ اللہ کو مان لیں اور دین کو قبول کر لیں اور جو ہے دین پر چلیں اور جنت میں چلے جائیں۔ تو ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے حریص ہوتا ہے کہ وہ آگ کا عذاب نہ بھوگتے، تو اس لیے وہ اپنی امت کے لیے پریشان، وہ رو رہے تھے، اپنی امت کے غم میں۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر دروازے میں سوال جواب ہوتے ہیں، کون ہے، آپ دیکھ رہی ہیں نا سارے سوالات، تو اس طرح ہمارے لیے بھی ہم بھی سیکھ رہے ہیں کہ دروازہ پہ پوچھا جائے تو برا نہ منانا نہیں چاہیے کون ہے، بتا کے جانا چاہیے، فون کر کے جانا چاہیے، ویسے اچانک کسی کے گھر پہ کھڑے نہیں ہونا چاہیے، اور پوچھا بھی جائے بیل دینے کے باوجود بھی بعض دفعہ نہیں کھول رہے ہوتے لوگ، کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ کوئی یہاں پہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ بہت سے لوگ کرسچن مشنریز بھی آ جاتی ہیں، مسجد سے بھی مرد، جیسے ہمارا تو 4 بلاک پہ مسجد ہے تو مساجد سے بھی مرد آ جاتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم دروازہ ایسے ہی نہ کھول لیں نا، مرد ہوں گے باہر، تو کوئی پوچھا جائے تو اس کو برا نہ منائے، اس کے کئی ریزن ہو سکتے ہیں تو برا نہیں منانی چاہیے۔ اس کے بعد 7ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون، کہا میں جبریل علیہ ہوں، پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پوچھا گیا ان کے پاس پیغام الہی دے کر بھیجا گیا ہے، جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں، فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھے آئے۔ جب میں وہاں پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام کو موجود پایا، جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، فرمایا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، اور بیٹا کہہ کر پکارا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہاں آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا کہ آدم علیہ السلام ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، تو اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں کہ فرزند صالح، اور جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام؟ اصل میں ابراہیم علیہ السلام تمام نبیوں کے باپ ہیں،
جتنے پیغمبر آئے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، آپ دیکھیں بعد میں جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی آئے بنی اسرائیل میں سے جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اور بنی اسماعیل علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، نسل میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، لیکن ہے ابراہیم علیہ السلام کا ہی نسل میں سے، تو اس لیے ان کو ابراہیم علیہ السلام بھی نبیوں کے والد ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے جد امجد ابراہیم ہیں، اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام ان کو سلام کیجئے، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا مرحبا فرزند صالح، نبی صالح، فرزند یعنی صالح بیٹے، کیونکہ وہ نبیوں کے والد ہیں، باپ ہیں۔ آپ کی نبوت کا اقرار کیا، وہاں ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اس سے صحیح بخاری کتاب بد الخلق، میری پیاری پیاری بہنوں جو بد الخلق کا چیپٹر کر چکی ہیں وہ بہت خوش ہو رہی ہوں گی کہ ہمیں یہ حدیث ہم پڑھ چکے، گزری ہے، ہم سبحان اللہ دیکھیں علم کا یہ فائدہ ہوتا ہے، آج آپ اس کو انجوائے بھی کر رہی ہیں جب آپ کے سامنے یہ حدیث پیش کی گئی تو اچھا، تو اب آپ بیت المعمور کا یہاں جو ذکر آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام وہاں ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، تو بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، بالکل ہمارے خانہ کعبہ کے اوپر ہے، ٹھیک ہے، بالکل ہمارے خانہ کے کعبہ کے اوپر ہے، الحمدللہ سبحان اللہ۔ تو صحیح، اب آگے چلتے ہیں۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے مقام پر پہنچے جہاں پر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی ساتویں آسمان پہ پہنچے نا، تو وہاں کی بات ہو رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے مقام پر کوئی دوست اپنے دوست کو نہیں چھوڑتا، آپ میرا ساتھ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اگر میں اس مقام سے آگے بڑھوں تو نور سے جل جاؤں گا، اسے سنن بہقی میں روایت کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کی طرح تھے، پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا، اس سے وہ سدرہ بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی۔ سدرہ ہم بھی نام رکھتے ہیں نا، سدرہ بیری کے پیر کو کہتے ہیں، اور المنتہا انتہا سے ہے، کیونکہ وہ انتہا ہو گئی ساتویں آسمان پر، تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس مقام سے آگے بڑھوں گا تو نور سے جل جاؤں گا، یعنی جو ساتویں آسمان تک ہوتے ہیں وہ اوپر نہیں جا سکتے، اور اوپر جو اوپر والے فرشتے ساتویں آسمان سے اوپر ہوتے وہ نیچے نہیں آ سکتے۔ اب کیا ہوا کہ آپ پر اور آپ کی امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ واپسی آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ اب آپ دیکھیں بیت المعمور پہ جب ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے ٹیک لگا کے، اور وہاں لوح محفوظ بھی ہے، اور وہاں قلم کے لکھنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں، تو اب انہوں نے دیکھی اتنی محنت کی، اپنے بیٹے کے ساتھ خانہ کعبہ بنایا، اور ان کو کہا گیا کہ ابراہیم مشرک نہ تھے، ابراہیم حنیفن کے لفظ حنیفہ تھے، یعنی کہ وہ یکسو تھے، صرف اپنے اللہ کے لیے یکسو تھے، اور ان کے اتنے ٹیسٹ ہوئے، اتنے امتحان ہوئے، وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تو آگ ٹھنڈی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا نار کونی برداں، اے نار، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا۔ پھر عین اس وقت جب ان کا بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام، بچہ لڑکا تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تو باپ کو امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ کام کاج کرے گا، اور نبیوں کو تو نبوت کے کام کی امید ہوتی ہے، ان کو دنیا نہیں چاہیے ہوتی ہے۔ عین اس وقت آپ سے اللہ تعالیٰ فرماتے نے خواب دکھایا کہ تم جو ہے اپنی جو سب سے پسندیدہ چیز کو قربان کر دو، اس میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ پھر خانہ کعبہ اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ بناتے ہیں، پتھر اٹھا کے لاتے ہیں، اور جس پتھر پر کھڑے ہوتے ہیں اس پتھر کے نشان ہم جاتے ہیں تو وہاں ہم جو ہے دیکھتے ہیں ہے ابھی بھی ان کے دو بڑے بڑے ماشاءاللہ لمبے پیر ہیں، مجھے اتنے اچھے لگتے ہیں، اور اس کو گولڈن بنا دیا گیا وہاں کی گورنمنٹ نے۔ اور پھر وَاتَّخَذُوا ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لو، تو ہم وہاں 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں ساری نمازیں بھی ہوتی ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں، میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی محنت کی تو ان کو ساتویں آسمان پر دکھایا گیا، بیت المعمور پر جو
کا خانہ جو کعبہ ہے فرشتوں کا، وہاں ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، کہیں اللہ اکبر۔ تو واپس آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کو کیا حکم ملا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ایک دن رات میں مجھ پر اور میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، آپ کی امت ایک دن رات میں 50 نمازیں نہ پڑھ سکے گی، میں بنی اسرائیل کا خوب تجربہ کر چکا ہوں، آپ کمی کی درخواست لے کر اپنے رب کے پاس جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے فرمانے پر آپ اللہ کے پاس واپس گئے اور کمی کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی درخواست کو قبول فرما کر 10 نمازوں کی تخفیف فرمائی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 10 نمازوں کی کمی کر دی گئی ہے۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا پہلے کہ میں میری قوم بنی اسرائیل سے تجربہ کر چکا ہوں، اتنی نمازیں آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب پھر واپس جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے، اللہ تعالیٰ سے تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد 10 نمازوں کی کمی کر دی۔ یوں آپ کی موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان آمد و رفت جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کر دی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ اور کمی کرواؤ۔ آپ نے فرمایا اب مجھے شرم آتی ہے، شرم تم کو مگر نہیں آتی، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی۔ فجر قضا ہو جائے، عشاء قضا ہو جائے، عصر میں سوتے رہ جائیں، قیل اللہ اتنا لمبا ہو جاتا ہے، میں بھی شامل ہوں اس میں، میں اور آپ سب، فرسٹ دا لیسن فار می۔ قیل اللہ دوپہر کا اتنا لمبا ہو جائے کہ عصر ہی چلی جائے، جب سردی کے دن چھوٹے ہوتے ہیں۔ تو پتہ نہیں میری ایک بہن یہاں موجود ہے کہ نہیں، انہوں نے اتنی گھبرا کے ہمیشہ مجھے فون کرتی ہیں کہ بس مجھے ڈر لگتا ہے، میں سوتی نہیں ہوں کہ میری اثر نہ چلی جائے۔ دیکھیں ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نا کہ جب جب دن چھوٹے ہوتے سردیوں میں تو سوتے نہیں ہیں کہ نہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز چلی نہ جائے۔ تو جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس پر راضی ہوں، اب مجھے شرم آتی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا اس پر راضی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں وہاں سے واپس آیا تو ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا میں نے اپنا فرض پورا کر دیا اور بندوں کے لیے تخفیف کر دی، یہ 5 نمازیں اجر میں 50 کے برابر ہوں گی۔ صحیح بخاری کتاب بدء الخلق۔ تو یہ میری بہنوں، جب آپ ایک نماز پڑھیں تو آپ سوچیں کہ مجھے تو کتنی نمازوں کا ثواب مل گیا ہے؟ 10 نمازوں کا، تو آپ کا دل بڑھے گا۔ تو 5 نمازیں ہم پڑھتے تو ہمیں 50 کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی کریمی دیکھیں کتنے مہربان ہے رب ہم پہ، هو الرحمن الرحیم۔ اس کے علاوہ چند اور مشاہدات دیگر کتب میں مذکور ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی عرش کے خزانے سے عطا کی گئی ہیں میری بہنوں، تو اس کو ضرور آپ سونے سے پہلے پڑھا کریں اور گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلا دیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس کو نہیں پڑھے گا وہ حسرت میں ہوگا، وہ حسرت کرے گا کہ کاش میں اس کو پڑھ لے گا، اور باطل قوتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ شیطان اس گھر سے چلا جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی۔ ضروری نہیں کہ آپ پورے 2.75 2.5 پارے پڑھ لیں، آپ پاؤ پڑھیں، آدھا پڑھیں اور پھر تلاوت لگا دیں کسی بھی قاری کی آواز میں جو آپ کو پسند ہو، کسی بھی شیخ کی آواز میں، تو گھر میں چلاتی رہیں۔ پھر نہر کوثر اور جنت کا مشاہدہ۔ سدرۃ المنتہا پر بہت سے عجائبات کا مشاہدہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں دیکھا کہ موتیوں کے قبے ہیں اور اس کی مٹی کستوری ہے۔ جنت میں آپ نے نہر کوثر کا مشاہدہ فرمایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک نہر پر آیا، اس کے دونوں کنارے موتیوں اور قبوں کے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ کوثر ہے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق۔ ابراہیم علیہ السلام کا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خصوصی پیغام۔ موسیٰ علیہ السلام پہ مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، نمازیں کم کروائی۔ ابراہیم علیہ السلام دیکھیں امت کے نام پیغام بھیجتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جد امجد ہے نا پیغمبروں کے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے معلوم ہے آپ میوٹ پر ہیں مگر کہہ رہی ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ان کو بتائیے کہ جنت کی مٹی بڑی عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے لیکن وہ چٹیل میدان ہے، اس میں کاشتکاری کی ضرورت ہے۔ اس کی کاشتکاری سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے۔
تو اللہ پاک ہے اور تمام تعریف اللہ ہی کے لیے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ آپ جتنا درخت لگانا چاہتی لگائیں، یہ تیسرا کلمہ آپ پڑھتی رہیں، بس اتنا سا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا سا۔ تو بغیر بجائے اس کے کہ ہم غیبتیں کریں، اننیسیسری لغو باتیں کریں اور گناہ کے میں ہو جائے، کیونکہ زیادہ بولنے سے ضرور غیبت نکلتی اور گناہ میں ملوث ہو، ضرورت کے تحت بولیں۔ اور ویسے بھی تو بڑے مہینوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے خالِ خانہ کو کس لیتے تھے عبادت کے لیے، ذکر کے لیے۔ تو اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد فرمائیے اپنے بہترین ذکر پہ، بہترین شکر پر اور بہترین عبادت پر۔ تو اس کو آپ کثرت سے پڑھیں، کیونکہ یہ پیغام کیا ہوگا، آپ سوچیں کہ نہیں میں غیبت نہیں کرتی، اس کی بجائے میں جلدی سے ایک بار یہ کلمہ پڑھ لیتی ہوں تو جو ہے میرے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا۔ تو اپنے درخت اور اپنی جنت کی زرخیزی کو بڑھائیے انشاءاللہ، میں بھی اور آپ بھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا غیبت کرنے والوں کا انجام بد۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کے موقع پر میرا گزر ایسے لوگوں کو پاس سے ہوا جن کے ناخن پیتل کے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ تو غیبت کرنا میری بہنوں آپ کو معلوم ہے کہ جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ اور ایک دفعہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ایک سے زیادہ تھی نا، تو ان کی سوتن تھی صفیہ رضی اللہ عنہا، تو صفیہ جو تھیں تھوڑی سی ناٹی تھیں، ٹھنگنی جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھنگنا کر ناٹا ہونا، چھوٹا ہونا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ وہ تو ناٹی ہیں، وہ تو ٹھنگنی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، تم نے یہ بات کہہ کر ایسے گویا کہ سوئی کی ناکے کو، سوئی کی پوائنٹ کو سمندر میں ڈالا اور اسے گندا کر دیا۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بات ہمارے بھائی میں ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ غیبت ہے، وہ بھی نہیں کہنی ہے، وہ غیبت ہے۔ اور جو تمہارے بھائی میں نہیں ہو وہ تو پھر بہتان تراشی ہے۔ اور سورۃ النور پوری کے پوری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی جو ہے برات میں نازل ہو گئی، کیونکہ جب آپ پہ تہمت لگی تھی کہ تم اسے ہلکا سمجھتے ہو، اللہ کے لیے بہت بڑی بات ہے کہ اس طرح کہ کسی پہ سلنڈر کرنا، کسی پہ بہتان لگانا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کرام اجمعین کو کہا کہ دیکھو یہ مرا ہوا گدھا پڑا ہوا ہے، کیا تم اس کو کھانا پسند کرو گے؟ صحابہ نے کہا، فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ اس میں سے تو بو آ رہی تھی نا، سرانٹ کی بو، تو یہ ایسے ہی ہے۔ تو اس لیے ہمیں غیبت سے بہت بچنا ہے۔ اور آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے ناخن پیتل کے ہوں گے جو اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے ہوں گے، کیونکہ دنیا میں بھی لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے اور ان کی غیبت کرتے تھے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائیے گا۔ بے عمل خطبہ کا عبرت ناک انجام۔ انس رضی اللہ، خطبہ ہے جو ہے خطیب کی جمع، جو خطبہ دیتے ہیں، جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اسپیکرز، مدرسات اور جو ہے ہوتے ہیں وہ۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے منہ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو لوگوں کو تو بھلائیوں کا حکم دیتے تھے اور خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ وہ کتاب بھی پڑھتے ہیں پس وہ نہیں سمجھتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم لوگوں کو ظاہر پہچان بھی لیں گے، اور تو ایک آدمی آئے گا، وہ جو ہے اس کی انتریاں، پیٹ کی انتریاں آتے ایبڈومن ساری جو ہے انٹسٹائن اس کی باہر ہوں گی نا، انتریاں باہر ہوں گی، اور وہ گول 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 گھوم رہا ہوگا، اور جیسے کہ ایسے گول گول گھومنا جیسے کسی چکی کے گرد جو ہے گول گول گھما جائے، جیسے چکی کو گول گول پیسا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا اپنے ملک میں بیک ٹو اپنے کنٹریز کے چکی پیسنے کا عمل، گول 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 اس کو گھمایا جاتا ہے۔ تو لوگ اس کو کہیں گے یا فلانون یا فلانون، کیا تم وہ نہیں ہو جو ہمیں تو نصیحتیں کرتے تھے، نواز و نصیحت کرتے تھے، جنت کے متعلق بشارتیں دیتے تھے اور دوزخ کے عذاب سے ڈراتے تھے؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر تمہارا کیوں یہ حال ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میں تمہیں تو کہتا تھا، دعوت اللہ کا کام کرتا تھا، خطبے تو دیتا تھا، میں خطیب تو تھا، لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ میری بہنوں آج کا ہوم ورک یہ بھی ہے، سورۃ الصف کھولیں، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے شروع کی آیتوں میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہ ہو۔
قبرت مقتن، اللہ کے یہاں یہ بہت بڑی بات ہے، تم اس کو ہلکا سمجھتے ہو کہ تم جو ہے وہ نہ کرو جو تم کہتے پھرو. تو اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہوتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ایمان والے کون ہیں؟ میں اور آپ. کہ ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس طرح تو بہت سی حدیثیں ایک ایک اس میں ہم آگے بڑھتے ہیں. بیان اسراء اور معراج پہ اہل مکہ کا رد عمل. اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا رد عمل کیا ہوا تھا جب آپ نے بتایا کہ مجھے معراج ہوئی ہے. اس سے پہلے میں ایک اور بات آپ لوگوں کو کلیئر کر دوں کہ بعض دفعہ آپ پڑھتے ہیں سدرۃ المنتہا کے متعلق کہ وہ 7ویں آسمان پہ ہے، بعض دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ 6ٹھے آسمان پہ ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ 6ٹھے آسمان پر اس کی جڑیں ہیں. قرین قیاس ہے نا، قرین قیاس ان کی رائے ہے، ہمیں رائے ملتی ہے. اور کیونکہ جب ہم دونوں جگہ ذکر پڑھتے ہیں، بیڑی کے پیر کی سدرۃ المنتہا پہ، تو بیڑی کے پیر کی تو اس کی وہ شروع ہوتا ہے 6ٹھے آسمان سے جڑیں وغیرہ، اور وہ 7ویں آسمان تک جاتا ہے. تو یہ بھی رائے ہے، آراء ہیں مختلف علماء کی. تو میں نے کہا چلیں آپ کو کلیئر کر دوں. بیان اسراء اور معراج پہ اہل مکہ کا رد عمل. اسی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لائے تو مولانا ظفر علی خان نے کیا خوب کہا ہے: زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. اللہ میرے والد یاد آ جائے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آپ سب کے والد والدات جو جتنے لوگ زندہ ہیں اور جتنے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ یہ واقعہ بیان کرتے تھے اکثر ہم لوگوں سے، اور کہتے تھے کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سر عرش گئے آئے محمد. گئے بھی اور آ گئے. تو اللہ تعالیٰ سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، جو زندہ ہیں، جو چلے گئے ہیں، ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں. تو اللہ تعالیٰ میرے والد کو سب کو. اگلی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو گزشتہ رات کے بارے میں بتایا. دیکھیے اسی طرح اپنے بچوں سے اچھی اچھی باتیں کیا کریں. ہاں، میں ایک بات اور بتا دوں سب لوگوں کو، کیونکہ بعض لوگ جیسے ہی ختم ہوتا ہے تو جلدی ہوتی کر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم جو سوال جواب وغیرہ کا پوچھ رہی ہوتی ہوں تو نکل جاتے ہیں، چونکہ ظاہر ہے کہ ہو چکا ہوتا ہے درس. تو ایک بہت امپورٹنٹ بڑا اہم جو ہے رات ہی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے، اس لیے آپ لوگوں سے ذکر نہیں کیا. تو ابھی وقت آیا، آپ سے ملاقات ابھی ہو رہی ہے کہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ کورونا وائرس پر ہم ایک درس رکھ لیں. تو اس کے لیے میں نے سیٹرڈے چوز کیا. آپ لوگوں کی کیا رائے ہے آپ بھی بتائیں، کیونکہ ہم ساری خواتین تو سیٹرڈے کے درس میں ہوتی ہیں، لیکن ہماری پیاری پیاری بیٹیاں، مائی ڈاٹرز، آپ کی ڈاٹرز، ہماری بچیاں، وہ سیٹرڈے کے درس میں ہوتی ہیں، سیٹرڈے میں، سنڈے میں، سیٹرڈے سنڈے میں. تو اب یہ ان بچوں کا تو قصور نہیں ہے نا، ہم ان کو یہاں لے آئے ہیں اس کنٹری میں، تو ان کا جو ہے اسلامیات بھی نہیں. ہم تو تھے تو ہمارے پاس اسلامیات کا ایک سبجیکٹ بھی ہوتا تھا. دین کو پریکٹیکلی کرتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں سے ہم لوگ آئے ہیں، تو ہمارے تو عمل میں بھی تھا. ان بیچارے بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، زیادہ نہ ہو مگر اسلامیات پڑھ کے ہمیں بہت سی چیزیں، اور گھروں میں بھی ہوتا تھا. تو یہ بچیوں کو بھی پتہ چلے کہ یہ پینڈیمک، یہ ایپیڈیمک جو ہے وہ اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اس طرح کا ہوا تھا، اور صحابہ رضی اللہ کرام اجمعین کے زمانے میں بھی ہوا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوا تھا. تو کیا ریمیڈیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، قرآن کی آیات کیا کہتی ہیں، اور احادیث مبارکہ میں ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ کرنے کے کام کیا ہیں، اور یہ ایپیڈیمکس کیا ہوتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہے ان کے جڑی بوٹیوں سے بھی دوا ہے، علاج ہے. اور وہ سارا میں نے سوچا کہ گھنٹے سے اوپر 10 منٹ بھی چلا جائے تو ہم کر لیں گے، تاکہ ہمارے ساتھ ہمارے بچوں کا بھی ایمان مضبوط ہو کہ اس دین نے اور اللہ احادیث نے، اللہ رسول نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، ہر چیز کی گائیڈنس دی ہے. جبھی تو کہا گیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کا دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. تو میرا خیال ہے آپ لوگوں کی بھی یہی رائے ہوگی. اور انگلش تو آپ لوگ سب پڑھی لکھی ہیں، سب کو آتی ہے. اور میں کیسے بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی، میں نے کہا سوچا بھی تھا کروں گی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کہا تھا یا نہیں کہا تھا. اور مجھے ایک چیز بہت وہ لگی، آپ لوگ بھی سوشل میڈیا پہ آج کل زیادہ ہی ہم لوگ ہیں، ہمیں میسیجز مل گئے ہیں کہ ڈاکٹر اینتھنی فیوشی اور سنجے گپتا اور ڈاکٹر کریگ کانسیڈن جو ہے، یہ تینوں بتا رہے ہیں کہ یہ جو ریمیڈیز
ہم ڈاکٹرز آپ کو بتا رہے ہیں، آج میڈیکل سائنس بتا رہی ہے، وہ محمد نے کر کے بتا دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی، ساری چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی. جب نان مسلمز اس کو اقرار کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں پھر ہم ان کے بھی لیں گے کہ ان کا کیا ریفلیکشن ہے. ڈاکٹر اینتھنی فوشی، ڈاکٹر سنجے گپتا اینڈ ڈاکٹر کریگ کونسیڈنٹ، ان کو ہم لیں گے. اور یہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے تو ایک بہت بڑے اسکالر بھی ہیں، مطلب میڈیکل سائنس کے. ٹھیک ہے، تو سیٹرڈے آپ لوگ بھی کوشش کریں، مدرس ڈاٹرز کے لیے ہے، مائیں بھی بیٹھے، ڈاٹرز بھی، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پھیلائیں. میں آج ہی یہ درس ختم ہوتا ہے تو میں ریکارڈنگ کے بعد ڈال دیتی ہوں سیٹرڈے والا بھی اور فرائیڈے والا بھی. تو سیٹرڈے والا اوپر ہوگا، فرائیڈے والا نیچے ہوگا، تو پلیز آپ اس کو دیکھ لیں. اور سیٹرڈے والے کو تو فرائیڈے والا بھی پھیلائیں اور سیٹرڈے والا بھی خوب. اور اس لیے میں نے آج سے بتا دیا کیونکہ میں نے رات ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ضرور ہماری بچیوں کو پتہ ہونا چاہیے، تو ان کو کنوکشن ہوگا، ہمیں بھی، ان کو بھی، اور ہم سب کا ایمان بھی مضبوط ہوگا. سبحان اللہ، کیسا دین ہے. اس کے علاوہ ہمارا آج بھی درس ہے، کل بھی ہے، آج تھرسڈے، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، چاروں دن ہیں. اس کی اگلی گروپ پہ آپ ہیں، پلیز چیک کیا کریں، میں روز ڈالا کروں گی کہ کب ہے اور کب نہیں. بس میں ڈال دوں گی کہ اس دن ہے، جس دن نہیں ہوتا اس دن میں نے کچھ نہیں ڈالا تو سمجھنے نہیں ہے درس. کیونکہ میں بھی چاہ رہی ہوں کہ رمضان سے پہلے کیونکہ میری یہ نہیں کہ میں چاہ رہی ہوں، میری ڈیڈ لائن بھی آ گئی ہے نا. تو اصل میں میرا ٹارگیٹ ساتھ تھا کہ دورہ قرآن ہمارا پورا مکمل ہو جائے، تو وہ ذرا وہ میرے سے نہیں ہو پائے. تو آپ کو پتہ ہے نا، اگر اسٹوڈنٹ کو، طالب علم کو، اس کو چھٹی نہ ہوئی جس کو سبق یاد نہ ہوا، تو اگر میں نے پورا اپنے ہوم ورک کلاس ورک نہیں کیے، کلاس ورک تو ہو جاتے ہیں نا، ہوم ورک بھی ہو گیا، صرف مجھے ٹیسٹ دینے. تو جیسے جیسے مجھے ٹائم ملے گا میں کرتی جاؤں گی. لیکن فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے اگلے ہفتے ضرور ہوگا، بیچ کے 4 دن آپ لوگ دیکھ لیجیے گا. لیکن کل ہے ہمارا درس انشاءاللہ 4 بجے، سیٹرڈے سنڈے 3 بجے ہے. سیٹرڈے کا ٹاپک میں نے بتا دیا آپ کو کہ کورونا وائرس کو ہم لیں گے انشاءاللہ. تو زیادہ سے زیادہ بہنیں آئیں، کوشش کریں. اور آپ لوگ تو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرتی ہیں، ہم لوگ سامنے بیٹھ کے کرتے تھے جب ہمیں مٹیریل انگلش میں اور نہیں اردو میں ہوتا تھا تو انگلش سے ٹرانسلیشن کرتے تھے. عربی کو آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کر رہی ہیں، صحیح بخاری کو آپ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن پڑھ رہی ہیں. آپ لوگ تو عادی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ پڑھی لکھی ہیں، انٹلیکچوئل خواتین ہیں، جبھی تو بچوں کو پڑھایا نا. پہلی ٹیچرس تو آپ ہیں بچوں کی، اسکول کالج تو بعد میں بھیجا ہے. ماں کی گود تو پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو میں آئی لک فارورڈ ٹو سی یو آل ٹمارو. اور سیٹرڈے کو بھی زیادہ سے زیادہ بولیں کورونا وائرس پہ، اور سنڈے کو بھی انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی سب اللہ رسول کی بات ہوتی ہے. انگلش میں بھی حدیثیں اور آیتیں وہی ہوں گی. ٹھیک ہے، چلیں انشاءاللہ پھر آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا ابھی اس وقت سب لوگ موجود ہیں، آخر میں پھر جس کو جلدی ہو جائے، مطلب ظاہر ختم ہی ہو جاتا ہے تو نکل جاتے ہیں سب. بیان اسراء اور معراج پہ اہل مکہ کا رد عمل. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ مجھے معراج اس طرح ہوئی ہے، اسراء والمعراج، تو ان کا رد عمل کیا تھا؟ صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے، ہاں میں یہ بھی بات بتا دوں، جب یہ ڈاکٹرز اور جو نان مسلمز ہیں وہ بلیو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا، تو وائی ناٹ ہم کورونا وائرس پہ ہم بھی ایک درس کر لیں اور اس کو سمجھے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. صحیح مسلم میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کا یہ واقعہ جب میں نے مشرکین مکہ کو سنایا تو انہوں نے اس کی تردید اور تکذیب کی. کسی نے تالیاں بجائی اور کسی نے تعجب اور انکار سے ہاتھ اپنے سر پر رکھ لیا. کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس کی خبر دی. وہ ایک پیکر صدق کو ایمان تھے. کہنے لگے اگر یہ بات آپ نے فرمائی تو سچ فرمائی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ سچ فرمائی. ٹھیک ہے، لوگوں نے کہا آپ بھی ان کی تصدیق کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، لوگوں نے ابو بکر صدیق سے پوچھا رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا میں تو اس سے بھی بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں. آسمان سے صبح شام جو خبر آتی ہے اس میں بھی آپ کو سچا مانتا ہوں. اسی پر ان کا لقب صدیق ٹھہرا، اسی پر ان کو صدیق کہا گیا، یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والے. تو ابو لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنتا ہے، جو کہ اللہ کے پیغمبر نبی ہے، وہی الہی سے آسمان سے آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن کر ایمان نہیں لاتا کہ آپ کو اسراء معراج ہوئی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک مشرکین مکہ ابو لہب کی زبانی سن کر ایمان لے آتے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہی فرمایا ہے، اور میں تو اس سے بھی زیادہ بڑی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں جو آسمان سے صبح شام آپ کو خبر آتی ہے وحی الہی کی. سبحان اللہ، اللہ اکبر.
ایذا رسانی اور بے یقینی کے جذبات سے مغلوب کفار نے آپ کا امتحان لینے کی ٹھانی، پوچھا کہ بیت المقدس کیسا ہے اور اس کی کیا علامتیں ہیں، یعنی پوچھنے لگے کہ ہمیں بتاؤ، اگر آپ بیت المقدس گئے تو ہمیں بتاؤ کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا ہے؟ تو صحیح مسلم میں آپ آپ سسم کا ارشاد نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر کیا، اور جو باتیں اور نشانیاں مشرکین دریافت کرتے، میں دیکھ دیکھ کر بتا جاتا، کیونکہ آپ سسم فرماتے ہیں کہ میں بھول گیا، جب انہوں نے پوچھا تو میں بھول گیا، کیونکہ انسان تھے نا، میں بھول گیا، اور مجھے اتنا زیادہ افسوس کبھی نہیں ہوا جو اس بات پہ ہوا، کیونکہ میں بھول گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میرے سامنے ظاہر فرمایا، اور جو باتیں و نشانیاں مشرکین دریافت کرتے میں دیکھ دیکھ کر بتاتا جاتا۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تردید اور تکذیب کا جذبہ لیے آئے، اس کی اکثر نفی ہو گئی۔ یہی کہہ سکے کہ جہاں تک اوصاف کا تعلق ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک ٹھیک بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے قافلے کے متعلق بھی سوال کیا جو ملک شام سے آ رہا تھا، آپ نے اس قافلے کے احوال، اس کے پہنچنے کا وقت، اور جو اونٹ آگے آگے آ رہا تھا ان سب کی خبر دی، اور جیسا آپ سچ نے بتلایا تھا عین اسی طرح ہوا۔ آپ نے کچھ اور باتیں بھی بتائیں، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ اس طرح زبانیں بند ہو گئی، مگر دل یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور جب وہ کسی بات کا ارادہ کر لیتا ہے تو اسے صرف کن ہو جا کہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ کلمہ کن سے جو چاہے کر لیتا ہے، اس کو تو کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی مشاہدات کروائے گئے، اب ان میں ہمارے لیے میری بہنوں بہت سبق ہے، جن میں سے اہم ترین یہ ہے کہ نمبر 1، جو نمازوں کی پابندی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر گئے ہیں اللہ کے پاس، اور پھر آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے کہ اب مجھے شرم آتی ہے۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، اور پھر تمام احکام آپ کو قرآن مجید میں ملتے ہیں، لیکن آپ جب بھی نماز پڑھنے جائیں یہ تو جنت کا تحفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا تحفہ ہے، آسمان کا تحفہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کیا گیا، اور پھر اس لیے ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمارے نبی کو شرم آ گئی کم کروانے میں، انہوں نے ہمارے لیے اتنی محنت کی، اور پھر وہ آسمان سے ہمیں ملا ہے، جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اور پھر نمبر 2، اس جنت کے لیے کوشاں ہوں جو کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اب صورت ملک سجدہ واقعہ پڑھتی ہیں تو ان میں بھی ایک صورت میں ہے نا کہ یہ ایسی جنت ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے کبھی سنا، نہ کبھی کسی دل اس کو سوچ سکتا ہے، ہمارے تصور میں بھی نہیں آ سکتی کہ وہ جنت کیسی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں انٹرپریٹیشن آف دا میننگ، کہ جنتیوں کو نہیں معلوم، انسانوں کو نہیں معلوم کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا رکھا ہے۔ جب آپ کو یہ ہو کہ ہمارے مرد کی ہم بیویاں ہوں گی، لیکن ان کی تو اور بھی بیویاں حوریں بھی ہوں گی، تو میں نے پہلے بھی آپ کو سمجھایا تھا کہ عورت کو ہمیشہ پردے میں رکھا گیا ہے، اس کو چھپا کے، عورت کا نام ہی عورہ ہے، ہی عورہ کا مطلب ہی پردہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کوئی شخص نہیں جانتا، کوئی جنتی نہیں جانتا جنت میں جانا کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا چھپا کے رکھا ہے، تو میری بہنوں آپ کو نہیں معلوم، میں اور آپ نہیں جانتے کہ کیسے ہماری آنکھیں ٹھنڈی کرے گا اللہ تعالیٰ۔ اور پھر ایک اور بات دورہ قرآن میں بھی آپ نے پڑھی تھی کہ وہ لوگ ہوں گے، کہ وہ درخت ایسے ہوں گے جو سونے کے ہوں گے، جن کو میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے اور اس پہ میں نے مہر لگا دی ہے۔ تو آپ تو قرآن پڑھنے والی اسٹوڈنٹ ہے، تو اللہ کی کسی بات کو، جیسے کہ یہ مشرکین مکہ اور کفار امتحان لے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، تو ہمارا یہ رویہ ہے نہیں، انشاءاللہ نہیں ہے، لیکن شیطان ہے، نفس ہے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ جب بھی ایسے خیالات آئیں تو کہیں آمنت باللہ و رسولہ، یا آمنت باللہ و رسولہ، پلورل سنگولر دونوں بول سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ٹھیک ہے؟ ہمارا ایمان ہے ان سب چیزوں پر۔ اس کے بعد وسوسے آئے تو رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا،
وبی محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہوں، دین اسلام ہونے کے راضی ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، ان کے نبی ہونے پہ راضی ہوں۔ تو یہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر اس جنت کے لیے کوشاں جس کا مشاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس فرمایا، اور ہمیں بتایا بھی کہ موتی کے قبے تھے اور سب کچھ خصوصیات بھی بتائے، اور ابراہیم علیہ السلام کے خصوصی پیغام کے مطابق کثرت سے ذکر الہی کریں، انہوں نے خاص پیغام بھیجا ہے، تو اس تیسرے کلمے کے علاوہ کثرت سے ذکر الہی کریں۔ یہ تیسرے کلمے کی میں فضیلت بھی بتاتی چلوں کہ ہمارا کنوکشن اور مضبوط ہو، ہمارا ایمان اور مضبوط ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج جس چیز پہ طلوع ہوتا ہے اس سے بہتر مجھے یہ اچھا لگتا ہے کہ ہم لوگ جو ہے تیسرا کلمہ جو ہے وہ پڑھیں۔ اصل میں اس کو تیسرا کلمہ نہیں کہتے، دعا کہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک دوسرے کی آسانی کے لیے، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، کیا آپ لوگ کاؤنٹ کر سکتی ہیں کہ سورج کن کن چیزوں پہ طلوع ہوتا ہے؟ اس کے اتنے اجر و ثواب ہے۔ جیسے ہی یہ درس ختم ہو اپنے گھروں پہ جائیں، اپنے کچن میں جائیں، کھانا سرو کریں گی، آج کل تو لیٹ چل رہا ہے، ضرور کھانا سرو کریں گی، سب نہیں پلیز میرے پریکٹیکل ٹپس کو آپ بالکل وہ نہ لیں، اپنے اپنے حالات دیکھیے گا۔ رمضان میں بھی میں نے بہت پریکٹیکل ٹپس دیے ہیں، اور جو ہے اپنے اپنے حالات کے مطابق کیجیے گا۔ بس وہ میرے ذہن میں آتا جاتا ہے، میں بولتی جاتی ہوں۔ اچھا، تو جو ہے آپ اس تیسرے کلمے کو بہت پڑھیں گی، چوتھا کلمہ، سارے اذکار آپ کو پتہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ، اور شکر کے اذکار بھی آپ کے پاس ہیں۔ میرا خیال ہے کوئی بہن جو ہے اس کی فوٹو لے کے یا جس کے پاس ہو پورے شکر کے اذکار بھی ڈال دیں، تو ہماری دوسری بہنیں بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور زیادہ سے زیادہ شکر کی دعائیں پڑھ سکیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کی غیبت سے بھی پرہیز کریں، جو بھی دوسروں کو بات کہیں اس پر عمل بھی کریں۔ میں نے سورۃ الصف کی آیات بھی آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انشاءاللہ شعبان کے لیے وقت رہے گا تو کر لیں گے، ورنہ رجب المبارک کو ہی پورا کر لیتے ہیں، پھر شعبان کو بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں کل دیکھیں گے، تو ہم اگر وقت رہا تو کر لیں گے شعبان پہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ رجب اسلامی کیلنڈر کی حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ، کیونکہ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم لوگ دورہ قرآن میں لگ گئے تھے، تو یہ دو دروس ہمارے رہ گئے تھے، تو آج رمضان المبارک بھی ہو گیا، ہم نے کر لیا، اب رجب بھی آج کر رہے ہیں، تو اب شعبان بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو رجب اسلامی کیلنڈر کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، جسے رجب المرجب بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سال 12 مہینوں کا ہے، جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پیدر پہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور رجب جمادی الاخر اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب بد الخلق، ارے واہ بھائی واہ، خوش ہو جائے بد الخلق کے اسٹوڈنٹ، وہ جو آپ پڑھ چکے ہیں وہی سب آ رہا ہے، آج آپ بہت خوش ہو رہی ہوں، سبحان اللہ، دیکھیں اللہ کتنا خوش کرتے ہیں ہمیں۔ عربی میں رجب کا معنی تعظیم کرنا، اور مرجب معظم کے معنوں میں آتا ہے، یعنی عظمت والا۔ اس کو رجب مدر بھی کہتے ہیں۔ مدر عربوں کا ایک قبیلے کا نام ہے، جس نے دور جاہلیت میں خاص طور پر اس ماہ کی حرمت کا اہتمام کیا، اسی نسبت کی بنا پر ان سے منسوب کر دیا گیا۔ اسلام سے قبل دور جہالت میں قتل و غارت عربوں کا مشغلہ تھا، لیکن جو ہی حرمت والے مہینے آتے، یعنی 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، تو کیا کرتے، ہتھیار اتار دیتے۔ لہٰذا رجب کے بارے میں قبل از اسلام جاہلی عرب کہا کرتے تھے کہ رجب متصل السنہ، رجب وہ ہے جو تیز ہتھیاروں کو اتار دے، کیونکہ رجب کے مہینے سے ہتھیار اتار دیتے ہیں۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ جاہلی لوگ ان مہینوں کا احترام کرتے، خصوصاً رجب کا، اور اس میں جنگ نہ کرتے، اور بتوں کے نام پر جانوروں کی قربانی کرتے، لیکن اسلام نے اس ماہ میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں دیا۔ تاہم گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کی مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے۔ اب ہم پڑھیں میری بہنوں رجب کی بدعت، پھر شعبان کی بدعت پڑھیں گے۔ اب آپ غور سے سنیں، قربانی کا اہتمام کرتے تھے اس ماہ میں، کچھ لوگ قربانی کرتے ہیں جو کہ دور جہالت کی رسم ہے۔ جاہلی عرب العطیرہ کے نام پر اس مہینے میں بکری کی قربانی کیا کرتے تھے، اور ذبح کی گئی بکری کی کھال کسی درخت پر ڈال دیتے تھے، اور اسے رجب والی قربانی کہا جاتا تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ لا فراع ولا عطیرہ،
فرا اور عتیرہ کچھ نہیں۔ اونٹنی کا یعنی کہ اونٹنی کا پہلا بچہ جو بتوں کے نام پر ذبح کیا جاتا تھا وہ فرا کہلاتا تھا۔ اللہ کے نام پہ نہیں ذبح کرتے تھے، اونٹنیوں اپنے جو ہے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے اس قربانی کے علاوہ؟ نمبر 2 کرتے تھے خصوصی نماز کا اہتمام۔ بعض لوگ اب بھی ہے اہتمام، بعض لوگ ماہ رجب میں خصوصی نماز صلاۃ الرغائب پڑھتے ہیں، اور رجب کے پہلے جمعے کی رات کو 12 رکعت 6 سلام سے پڑھی جاتی ہیں، جس میں سورۃ الاخلاص کے بعد ہر رکعت میں 3 مرتبہ سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھی جاتی ہے۔ یہ بدعت 4 صدی میں شروع ہوئی اور جس کی کوئی اصلیت نہیں۔ امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ تمام علماء نے اجماع کے ساتھ اس نماز کو موضوع من گھڑت قرار دیا ہے۔ تو آپ یہ بتا سکتی ہے ریفرنس دے کے کہ صلاۃ الرغائب جو ہے موضوع اور من گھڑت ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ نمبر 3 رجب میں عمرے کا اہتمام۔ لوگ اس ماہ میں خصوصی طور پر عمرے کا اہتمام بھی کرتے ہیں، جبکہ قرآن اور حدیث سے اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ آپ نے اس ماہ میں عمرہ ادا کیا ہو، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک موقع پر اس کی تردید بھی کی ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس کے بارے میں پوچھا تو فرمایا ما تمرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قطو کا مطلب ہے کہ کبھی بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کبھی بھی عمرہ ادا نہ فرمایا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے۔ لیکن اگر رجب میں آپ کے شوہر کو چھٹی ہے، بچوں کو چھٹی ہے، ایک فیملی مل کے جانا چاہ رہی ہے، آپ کی مجبوری ہے اور آپ کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ رجب میں بدعت کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ میں رجب میں ہی جاؤں، بعض دفعہ چھٹی بھی ایسی آ جاتی ہے نا، بچوں کے بھی کوئی ایسے منتھس آ جاتے ہیں، ایسی لانگ 15-20 دن کی چھٹی آتی ہے، ہسبینڈ کی بھی آ جاتی ہے، ہم بھی کبھی جاب پہ ہوتے ہیں تو ہماری بھی آ جاتی ہے، تو پھر وہ الگ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے، اللہ کو آپ کی نیت پتہ ہے تو رجب میں کرنا وہ نہیں۔ لیکن خاص یہ عمرے کا اہتمام کیا جائے یہ سوچ کے کہ اس میں ثواب ہے رجب میں، تو یہ بدعت ہے۔ لیکن ویسے اگر ہمارا وہی سوٹیبل ہے ہمارے لیے وہ منتھ رجب کا مہینہ تو کر سکتے ہیں چھٹیوں کے اعتبار سے، اور سارا سال پھر ملے گی نہیں۔ روزوں پھر کیا کرتے ہیں؟ نمبر 4 روزوں کا اہتمام۔ بعض لوگ اس ماہ میں خصوصی روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ صحیح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کبھی مسلسل 3 ماہ رجب، شعبان اور رمضان کے روزے نہ رکھے، رمضان کے تو پورے مہینے کے رکھے اور نہ اس کی تاکید کی۔ بعض لوگ تو 27 رجب کا روزہ رکھتے ہیں، اس روزے کو عام دنوں کے روزوں سے افضل سمجھتے ہیں۔ متعدد احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مخصوص دنوں یا تاریخوں میں نفلی روزوں کا اہتمام کرنا ثابت ہے، جیسے کہ ایام بیض میں ہر قمری مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ۔ ماشاءاللہ اس دفعہ تو ہمیں بونس مل گیا تھا، ہم نے 13، 14، 15 بھی رکھی اور ہمیں اس میں پیر اور جمعرات بھی ایز اے بونس، پیر ہمیں ایز اے بونس مل گئی تھی، تو ہمارے 2 کی بجائے 3 ہو گئے۔ پیر کا ہمیں ثواب مل گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا، اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 کو رکھتے تھے ایام بیض کے روزے، ہر مہینے کی قمری مہینے کی، یا ہر سوموار اور جمعرات کو رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پیر جمعرات اعمال نامے پیش ہوتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ جب میرے اعمال نامے پیش ہو تو میں روزے سے ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ذوالحج کی ابتدائی عشرے میں، یعنی 9، 10 محرم، ذوالحج کے ابتدائی عشرے میں آپ روزہ رکھتے تھے، 1 ذوالحج سے رہ کے 9 ذوالحج تک، اور 10 کو تو چونکہ عید ہوتی ہے تو عید کو تو روزہ نہیں رکھا جاتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، یا پھر کثرت سے ماہ شعبان میں، ان تمام کے بارے میں صحیح اور مستند احادیث ملتی ہے۔ لیکن پھر 15 شعبان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھو، اور ان 15 دن میں جو آپ کا رمضان کا فرض روزے ہیں اس کی طاقت پیدا کر لو۔ یہ نہ ہو کہ نوافل اتنے کریں اور فرض سے انسان چلا جائے، کیونکہ فرض کا تو حساب ہوگا نا، پوچھا جائے گا، نوافل کی تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس کا تو ایکسٹرا ثواب ملے گا ہمیں۔ اور پھر سجدوں کی کثرت سے، عبادت کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کے قریب بھی ہوتا ہے انسان، اس کی قربت بھی ملتی، اس کا پلیجر بھی ملتا ہے، اس کی خوشنودی بھی حاصل ہوتی۔ لیکن فرض پہلے ادا کرنے، فرض نمازیں اور فرض روزے نہ قضا۔ لیکن 27 رجب کے روزے کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے، لہٰذا اگر کوئی خصوصی طور پر اس دن کا روزہ رکھتا ہو تو اس کا روزہ تو ہو سکتا ہے، مگر یہ عمل مسنون نہیں ہوگا بلکہ بدعت شمار ہوگا۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لما تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورۃ الحجرات نمبر 1۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو،
عمر رضی اللہ عنہ اس ماہ میں نہ صرف یہ کہ روزہ رکھنے سے منع کیا کرتے تھے بلکہ لوگوں کے ہاتھوں پر ہاتھ مار کر مجبور کرتے کہ وہ روزہ توڑ دیں۔ رجب کی بات ہو رہی ہے، ہمیں بیج رکھ لیں، پیر اور جمعرات رکھ لیں، کیونکہ ماہ رجب کی تعظیم اور اس میں روزہ رکھنا دور جاہلیت کی رسم تھی، پورے مہینے کا روزہ نہیں رکھنا۔ البتہ اگر کوئی شخص بطور عادت ہر ماہ کی چاند کی 13، 14، 15 تاریخ یا پیر اور جمعرات کو رکھتا ہو اس ماہ میں بھی رکھ سکتا ہے۔ 22 رجب کے کنڈوں کا اہتمام۔ 22 رجب کو کنڈے بھرنا بطور رسم رواج پا چکا ہے۔ اس رسم میں کسی منت کے پورا ہونے پر حلوہ پوری اور کھیر وغیرہ پکائی جاتی ہے۔ تاریخ کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی کہ اس رسم کی ابتدا 1906 میں 1906 میں امیر مینائی کے خاندان سے ہوئی جو ہندوستان کے شہر سے تعلق رکھتا تھا۔ اس رسم کا مقصد امام جعفر کی روح کو ایصال ثواب پہنچانا تھا، حالانکہ اس بات کا تعین نہیں ہو سکا کہ مذکورہ امام کی پیدائش یا وفات ماہ رجب میں ہوئی تھی۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں ہے، صحابہ کرام نے نہیں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، تو پھر ہم کسی امام یا کسی برگزیدہ شخصیت کی پیدائش یا وفات یا ماہ رجب میں نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام میں کسی بھی برگزیدہ شخص کی پیدائش کے دن خوشی منانے یا خصوصی صدقہ و خیرات کی کوئی گنجائش نہیں۔ علاوہ ازیں کنڈوں کا نہ قرآن و سنت میں ذکر ہے، نہ ہی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین زمانے 3 تھے، ایک میرا زمانہ، ثم یلونہم ثم یلونہم ثم یلونہم، میرے زمانے کے بعد 3 زمانے صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کے۔ تو صحابہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، اور صحابہ نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، تبع تابعین نے بھی نہیں کیا۔ یہ ساری بدعتیں جو ابھی آپ کو میں نے بتائی رجب کی، تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں۔ ہمارے ذہنوں میں واضح ہونے چاہیے کہ اصل دین کیا ہے۔ اصل دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچایا، یعنی دین اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری، اس کے احکامات کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا نام ہے۔ اشار باری تعالیٰ ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، اس کو انڈرلائن کیجیے گا گھر جا کے اور پڑھیے گا، آپ کا ہوم ورک، آج بہت ساری آیت ہو گئی۔ ارشاد ربانی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ کوئی بھی ایسا کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا اور نہ ہی اس کا حکم دیا، اسے دین کا حصہ سمجھتے ہوئے ادا کرنا اور پھر اس پر اجر و ثواب کی توقع رکھنا بدعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، سنن النسائی۔ بے شک ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ بدعتی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ بدعت ترک نہ کر دے، کیونکہ بدعتی جو ہے کیا کرتا ہے کہ ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو اس کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ توبہ کروں، تو اسے توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے حوض پر تم سے پہلے موجود ہوں گا اور تم میں سے کچھ لوگ میرے سامنے لائے جائیں گے، پھر انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا، تو میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے ساتھی ہیں، لیکن مجھ سے کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی چیزیں ایجاد کر لی تھیں۔ لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 27 رجب کی شب کو عبادت کا اہتمام۔ دیگر بدعات کے علاوہ 27 رجب کو رات جاگ کر عبادت کرنے اور دن کو روزہ رکھنے کی بھی بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ اس نسبت کی واقعہ معراج سے کیا جاتا ہے، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں واقعہ معراج کے بعد اس رات کسی خصوصی عبادت کا نہ تو اہتمام کیا اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا عمل 27 رجب کی خصوصی عبادات کے بارے میں ہے۔ آپ کے ہاں آپ کے جانثار صحابہ
صحابہ کرام یا ازواج مطہرات میں سے بھی کسی نے اس کا اہتمام نہیں کیا، لہٰذا ایسے تمام طریقوں اور کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے جو دین کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایجاد کر لیے گئے ہوں۔ اور میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ حوض کوثر کا پانی بھی روک دیا جائے گا بدعتیوں سے۔ تو دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر نئی بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور تو کوئی بھی عبادت کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لے کہ یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کیا قرآن اور سنت اس کو کہتے ہیں کرنے کو۔ اب دو تین منٹ اور لوں گی آپ لوگوں کے میں۔ معراج کے اسراء اور معراج کے کچھ چند امپورٹنٹ واقعات ہیں، اس میں جبریل علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے۔ صرف 3-4 منٹ دے دیں تاکہ ایک ہی سیشن میں ہو جائے۔ معراج کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، کیونکہ تمام حدیثوں میں مختلف مطلب بات وہی ہے، کچھ میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر کی چھت کھول دی گئی، اس میں مکہ میں تھا، میں جبریل علیہ السلام اترے اور انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، پھر ایک تش سونے کا حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا لائے اور اسے میرے سینے میں ڈال دیا، پھر سینے کو بند کر دیا، اس کے بعد میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آسمان کی طرف لے چلے۔ معراج کے دیگر واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے میرے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تھا ایک جو گئے ہم شہریم شریف یا تصویروں میں، خانہ کعبہ کی گرد جو ہے ایک سیمی سرکل سا بنا ہوا ہے، حتیم میں ہم لوگ جا کے 2 رکعت واجب الطواف پڑھتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نفل مقام ابراہیم پہ بھی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ وہاں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حتیم تو فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو حتیم میں دیکھا اور قریش مجھ سے معراج پر جانے کے بارے میں سوال کر رہے تھے، تو انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی چند ایسی چیزوں کے بارے میں پوچھا جن کو میں محفوظ نہ رکھ سکا تھا، تو مجھے اس کا اتنا زیادہ افسوس ہوا کہ اتنا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اٹھا کر میرے سامنے کر دیا، میں اسے دیکھنے لگا، جو بات وہ پوچھتے تھے میں انہیں بتا دیتا، اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء علیہ السلام کی ایک جماعت میں دیکھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، گویا کہ وہ میانہ تن اور توش کے اور گھٹے ہوئے جسم کے ایک آدمی ہیں جسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی ہوا تھا نا، اتنے گھٹے ہوئے اتنے مضبوط شخصیت کے مالک تھے کہ آپ کی قوم کے ایک آدمی نے بلایا تھا، آپ دورہ قرآن میں پڑھ چکی ہیں کہ وہ بنی اسرائیلی میں سے ایک آدمی تھا، وہ ان سے جھگڑ رہا تھا، تو آپ اپنی قوم کے آدمی کو بچانے گئے، اس کو ایک گھونسا مارا تو اس کی موت ہو گئی۔ تو وہ اتنے میانہ تن اور توش کے اور گھٹے ہوئے جسم کے ایک آدمی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے جیسے قبیلہ شنو کے لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا تو لوگوں میں سب سے زیادہ ان سے مشابہ عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو کھڑے ہوئے نماز پڑھتے دیکھا، لوگوں میں سب سے زیادہ ان کے مشابہ تمہارے ساتھی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزت ابراہیم علیہ السلام سے مشابہت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو میں نے امامت کروائی، پھر میرے نماز سے فارغ ہونے پر ایک کہنے والے نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مالک جہنم کا داروغہ ہے، اس کو سلام کیجئے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے خود مجھے سلام کیا۔ دیکھیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ کیوں شہناز صاحبہ ہمیں جو ہے اب دوبارہ بات چیزیں، تو کیا ہوتا ہے کہ چند حدیثیں کچھ روایتوں میں کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں، کچھ میں کچھ ہوتے ہیں، تو میں چاہ رہی ہوں کہ سب کور ہو جائے۔ بہت شارٹ سا ہے، عربی ٹیکسٹ تو میں پڑھ بھی نہیں رہی ہوں، میں تو اردو ٹیکسٹ پڑھ رہی ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے براق لایا گیا جس کو لگام ڈالی ہوئی اور زین کسی ہوئی تھی، اس نے شوخی کی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے، آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر اسے پسینہ آ گیا۔ میرا ایک سوال ہے تدبر کا، مجھے بتائیں، ٹھیک ہے آپ سامنے نہیں ہے، کوئی بھی میوٹ کر کے بتائیں، پہلے میرا جملہ سنیں، میں پوچھنا کیا چاہ رہی ہوں۔ اس نے یا شوخی کی، کس نے شوخی کی؟ براق، جو آپ کی سواری تھی۔ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ، یہ جملہ سنیں، جواب اسی کے اندر ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی شوخی کر رہا ہے، آج دیکھ، اب جملہ اصل میں یہ، آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوار نہیں ہوا۔
اس کا مطلب کیا ہے؟ براق کو کہا جبریل علیہ السلام آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ محبوب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے جیسی شخصیت نہیں ہے جو اب تک کے ان کے اوپر سوار ہوئی ہے، جن کا فرشتوں پہ براق خوش ہوا نا، براق خوش ہوا کہ اس سے پہلے ان کے بڑے میرے کو کسی سے بڑی مرتبہ والی کسی شخصیت ملی تھی، تو وہ اس لیے خوش ہوا تھا۔ اور کوئی؟ جزاک اللہ خیر، اور کوئی؟ سب نبیوں کے سردار، آپ تو سب نبیوں کے سردار تھے نا۔ جزاک اللہ خیر میری بہنوں، آپ نے کوشش کی۔ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک تجھ پر اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ معزز سوال نہیں ہوا۔ یہ تو بہت اچھے آپ نے جواب دیے۔ اس یہاں سے ایک ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ معزز سوال نہیں ہوا، تو آپ سچ میں سے زیادہ اس کے پہلے بھی براق کے اوپر ایک دو نبی کو جی تو جزاک اللہ خیر، ہاں جی جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، ماشاء اللہ بہت انٹلیکچوئل ساتھی ہیں میری بہنیں بہت انٹلیکچوئل ہیں، میرے ساتھ پڑھتی ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ جی براق جو تھی وہ انبیاء کی سوال، جزاک اللہ خیر سب کو۔ اور پہلا سوال بھی اور دوسرے جواب بھی بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے معزز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت، سبحان اللہ، بڑی انٹلیکچوئل، اللہ کا شکر۔ چلے شکر ادا کریں، کیونکہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے ایسی جماعت، ایسی بہنیں، ایسی کمپنی ملی ہے، سبحان اللہ۔ آپ بھی میرے ساتھ کریں، سبحان اللہ وردا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، وہ کہتے ہیں اس کو 3 بار کہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وردا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وردا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ میری تشنگی پوری نہیں ہو رہی تھی، میں نے سوچا یہ حدیثیں آپ کے آگے رکھ دوں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے اپنی انگلی سے اشارہ کر کے ایک پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو اس سے باندھ دیا۔ دیکھیں صرف کتنی بڑی پرسنالٹی جبریل علیہ السلام کہ ایک کیا کہ اپنی انگلی سے اشارہ کیا اور پتھر میں سوراخ کیا اور براق کو باندھ دیا۔ مختلف انبیاء کی امتوں کو دیکھا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی سیر کروائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نبی یا نبیوں پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک قوم تھی، پھر کسی نبی یا نبیوں پر سے گزرے تو ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، پھر ایسے نبی یا انبیاء پر سے گزر ہوا کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک بڑے مجمع کے پاس سے گزرے تو پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر کو بلند کیجئے اور دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچانک میں نے جمع غفیر دیکھا جس نے آسمان کے دونوں جانب، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور ان کے علاوہ 70,000 آدمی وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کثیر تعداد میں ہوگی۔ جمع غفیر دیکھا، اور یہ آپ صحیح بخاری میں پڑھ چکی ہیں کہ آپ کی امت، ان کے علاوہ 70,000 آدمی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو میں اور آپ پریشان ہو گئے تھے کہ صرف 70,000 جائیں گے۔ پھر وہ کتاب بدء الخلق میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ ہر 70,000 کے پیچھے 70,000، ہر 70,000 کے پیچھے 70,000، تو ہمیں بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو اس لیے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کوئی سنے گا صرف 70,000 جائیں گے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، جب تک آپ نہیں پڑھیں گی قرآن و سنت کو تو کیسے پتہ چلے گا؟ تو خوش ہو جائیں، آپ کو اس کا بھی، آپ کو یہ بھی پتہ ہے، اتنی نالجبل ہے ماشاء اللہ میری بہنیں، صحیح بخاری میں آتی ہے ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی وما توفیقی الا باللہ، میرا اور آپ کا کمال نہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے وَلَقَدْ رَأَوْا نَزْلَةَ الْأُخْرَىٰ کی تفسیر میں مروی ہے، سورۃ النجم کی آیات میں نے آپ پہ پڑھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے جن سے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ جبریل علیہ السلام کے کتنی بڑے، کتنی عظیم شخصیت، کتنی عظیم پیغمبر ہیں حضرت۔ اب جبریل علیہ السلام کی عظمت، ایک تو آپ نے پڑھ لیا کہ ان کے 600 پر تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ راوی نے عاصم سے اس کی وضاحت معلوم کی تو انہوں نے بتانے سے انکار کر دیا۔ ان کے دوسرے شاگرد نے بتایا کہ ایک پر مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے کو پر کر دیتا تھا۔ آپ لوگوں نے پڑھا تھا میری بہنوں، کتاب الوحی میں بھی پڑھا ہے، کتاب بدء الخلق میں بھی، صحیح بخاری کے لیسن میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی دفعہ دکھائے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا پوری افق پہ وہ چھائے ہوئے ہیں، ایک پر نے مشرق کو کور کر لیا، ایک مغرب کو کور کر لیا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ذرا دہشت طاری ہو گئی، اور پھر آپ جیسے وحی کے بعد آپ گئے تھے کہ زملونی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اس کے بعد بھی آپ گئے تھے جب آپ نے پہلی بار ان کو دیکھا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے
ما کذب الفؤاد ما رأى کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو باریک ریشمی حلے میں دیکھا، انہوں نے آسمان اور زمین کے درمیان تمام حصے کو پر کر رکھا تھا۔ یہ معراج کی بات ہو رہی، ٹھیک ہے، یہ والی جو ہے معراج کی قریب، وہ جو اس سے پہلے میں نے کی تھی وہ حدیث سے میں وہ بتا رہی تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ کی تفسیر میں مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے حضرت جبریل کو دیکھا، گویا کہ وہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، ان کے پاؤں موتیوں کی طرح تھے جیسے سبزے پر بارش کے قطرے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسراء والی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا اور حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے، جس کے 600 پر ہوں، جو افق پر ہورائزن پہ چھا جاتے ہوں، مشرق اور مغرب سے ان کے پر ڈھانک لیتے ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اسراء والی رات میں فرشتوں کے پاس سے گزرا تو جبریل علیہ السلام اللہ کی خشیت، اللہ کے خوف سے کی وجہ سے بوسیدہ ٹاٹ کی طرح لگ رہے تھے۔ جھوٹ بیگس آپ کو ٹاٹ تو پتہ ہی، جہنم بوسیدہ ٹاٹ ہو گئے تھے، اتنے سے ہو گئے۔ جہنم کے کچھ مشاہدات، لوگوں کو ملنے والی سزائیں دیکھی۔ میں اس لیے پڑھوں گی کہ روایت میں کچھ چیزوں روایتیں تھوڑی وہ ہوتی ہیں مختلف۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مجھے معراج کرائے گئے تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے چھیل رہے تھے، تو میں نے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں اے جبرائیل؟ انہوں نے کہا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزتوں سے کھیلتے ہیں، یعنی کہ غیبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جن کے منہ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا گیا دنیا کے خطباء ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں اور کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ سمجھتے نہ تھے معراج کے موقع پر ملنے والے تحفے۔ عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا جو کہ چھٹے آسمان میں واقع ہے اور زمین سے اوپر چڑھنے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سورۃ النجم 16 آیت 16 کہ ڈھانپ لیتی ہے وہ چیزیں جو ڈھانپ لیتی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یعنی سونے کے پتنگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں 3 چیزیں عطا کی گئیں، دیکھیں نوٹ کر لیں 3 تحفے، وہ پچھلی حدیث میں آپ نے پڑھا 2، اب 3 تیسرا بھی ہے، 3 چیزیں عطا کی گئی، 5 نمازیں سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں تیسرا تحفہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہر ایک ایسے آدمی کو بخش دیا جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور تباہ کرنے والے گناہوں سے بچے رہے۔ صحیح مسلم 449۔ فرشتوں کا سنگیل، اب اس کو غور سے سنیں، فرشتوں کو اب آج کل بھی ہم کر سکتے ہیں، کرونا وائرس ہے تو فرشتوں کا سنگی لگوانے کی وصیت کرنا۔ انشاءاللہ سیٹرڈے کو کرونا وائرس کے درس میں ہم سب کور کریں گے۔ مدرز اینڈ ڈاٹرز کا ہے، دادیاں بھی اپنی پوتیوں کو لے کے آ جائیں، نانیاں اپنی نواسیوں کو لے کے آ جائیں، اور کرونا وائرس آج کل کا ٹاپک ہے، اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے۔ جب نان مسلمز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دے رہے ہیں کہ وہ ساری ہمیں اس کی ریمیڈیز بتا دی تھی، تو وائی ناٹ بھی ہم اس کو لے کے بیٹھیں، سنیں اور پڑھیں اور جانیں۔ ہمارا ٹاپک ہوگا کرونا وائرس اسلام قرآن و سنت کے مطابق۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں تم سینگی لگوانی چاہے وہ چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ ہے۔ اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سینگی لگانے کا انتظام کرو، یعنی کہ پشنے، یعنی کہ ہجامہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسراء والی رات میں فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے بھی گزرا اس نے یہی کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پشنے لگانے کا حکم فرمائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا امت کے لیے سلام۔ تو ہم لوگ جو ہے ہجامہ جو ہے ایک سنت طریقہ ہے ہر بیماری کا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رضی اللہ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے معراج کرائی گئی میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور انہیں بتانا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے، اس کا پانی میٹھا ہے، وہ ایک چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
واللہ اکبر کہنا، وہاں درخت لگانا ہے۔ تو وآخر دعوانا، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، سارے اذکار کریں گے اور درخت لگے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ کل بھی ہمارا درس ہے، فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے 3 دن مسلسل درس ہوگا انشاءاللہ۔ اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام، واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آمين۔ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ کل کا مت مس کیجیے گا، شعبان کی ہم شعبان المعظم کو دیکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ چلیں، آپ کوئی سوالات ہے؟ عظمیٰ مناس، بیٹا عظمیٰ مناس، آپ کی کزن پوچھنا چاہ رہی تھی نا کراچی سے، پوچھیں۔ میں آپ کا عظمیٰ مناس اس لیے کہہ دیتی ہوں کہ یہاں ہماری ایک اور عظمیٰ ہماری سسٹر ہے تو اس لیے میں آپ کا فل نیم لے رہی ہوں۔ جی پوچھیں سوال۔ ہلو جی جی آنٹی، ان کا 1 گھنٹے کے بعد کال ڈراپ ہوگی، وہ لگانے کی دوبارہ کوشش کریں، اس کا مجھے میسج آیا ابھی نا۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ریکارڈنگ سے سن لیں۔ جی فی الحال لگ نہیں رہی ہے وہاں سے کال پاکستان سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو وہ میں نے ان کو کہا کہ اگر باقی رہ گئے ہیں وہ فیس بک پہ ڈال دیں گے نا، جی تو وہاں پہ سن لیں، اگر نہیں لگ رہا تو پھر بلکہ فیس بک پہ تھا، اور وہ ہماری عظمیٰ سسٹر ہے، وہ اتنا اچھا کرتی ہیں، وہ فیس بک پہ بھی آ گئیں، تو کیا ہوا کہ ہماری ریکارڈنگ وہ پھر میری صحیح چلتی ہے نا، اگر کوئی اس کو چلا جاتا ہے تو وہ ان کو آلویز کہے کہ جب لائن ہو جائے نا تو وہ فیس بک پہ بھی لائیو آ سکتی ہیں، کیونکہ ہم ساتھ ساتھ فیس بک پہ بھی لائیو ہوتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ہاں جی، میں نے ان کو بتایا اس بارے میں نا کہ اگر آپ کی کرنی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ فیس بک پہ۔ بالکل، جزاک اللہ۔ اور کوئی کچھ پوچھنا ہے سوالات یا اجازت، اور کل شعبان المعظم پہ پلیز مت مس کیجیے گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں، سیٹرڈے کو کرونا وائرس ان اسلامک پرسپیکٹیو انشاءاللہ، اور سنڈے کو بھی کچھ نہ کچھ ہوگا انشاءاللہ۔ اور اگلا ویک آپ دیکھتی رہیے گا، جب میں ڈالوں تو آپ لوگ گروپ دیکھیں، جس بھی گروپ میں سسٹرز آف نیو یارک ہے اور جتنے بھی گروپ دیکھا کریں، اور پھر آ جایا کریں، پھر اس پہ دیکھا کریں، ٹھیک ہے۔ چلیں، اینی سوال، ورنہ میں اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، اینی کویشچن؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عظمیٰ مناس آپ کو کچھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آنٹی یہ انشاءاللہ یہ تو میں نے ایک دفعہ اپنے پہلے بھی میرے خیال سے ہمارے گھر پہ یہ بیٹھ کیا، جی مجھے کافی کلیئر تھا، جی سب آپ نے ایک دفعہ جو ہے وہ ریمائنڈ ہو گیا کہ ایک دفعہ پھر سے سن کے تو وہ ماشاء اللہ تازہ ہو گیا دوبارہ۔ ماشاء اللہ ماشاء بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ خیر۔ ہاں، اور ابھی بھی جو سوال پوچھ بھلے، اللہ حافظ۔ جی جو بھی سوال پوچھنا چاہے کر سکتے ہیں، جو چلے گئے کوئی بات نہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون؟ جی شناز بجی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ او مہجبین بہن، کیسی ہیں، کیا حال ہے؟ بس اللہ کا شکر ہے، اتنا مزہ آتا ہے، اپنی بہن کی آواز نہ سنو۔ ہاں، سب کو بولیں، جو نہیں، سب کو بولیں، بلائیں۔ اب ہم لوگ یہی کریں گے، اتنا ہمارے پر آزمائش آ گئی، اللہ کا عذاب آ گیا، تو اللہ کے بس یہی کریں گے انشاءاللہ۔ بس میرا وہ بیچ جی ناراض ہیں بالکل، اللہ تعالیٰ رحم کر دے، معاف کر دے۔ جی